اللہ شفا دینے والا ہے کہ اس نے جو جتنی بھی بیماریاں اتاری ہیں نا اس کی شفا بھی اتاری ہے. یہ حدیث پاک میں ہے. بڑھاپا اور موت ان دونوں کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے. یہ الگ بات ہے کہ ڈاکٹر ہر بیماری کے علاج تک پہنچ نہیں سکے. تو یہ کہنا بھی نہیں چاہیے کہ یہ مرض لا علاج ہے. یہ جملہ مناسب نہیں ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ لا علاج کوئی مرض ہے ہی نہیں, علاج اتارا گیا ہے. مجھے نہیں معلوم تو میں کہہ دوں کہ میں بھائی حدیث پاک کسی نے سنائی, اب میں ایک دم میرے کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے اور میں نے پڑھی نہیں حدیث تو میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. بعض لوگ بول دیتے ہیں تمہیں پتا کیا حدیثوں کی تعداد تم کو پتا ہے کتنی ہے؟ جب نہ تم کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے تو اپنے چپ رہیں. علماء کو مطلب علماء سے رہنمائی حاصل کریں. تو یہاں لوگ بول دیتے ہیں, اس طرح ڈاکٹر صاحبان بھی بول دیتے ہیں اس کا کوئی علاج نہیں ہے, لا علاج ہے. یہ کہیں کہ ہمارے طب میں ہماری سائنس میں اس کا علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوا ہے. حقیقت یہی ہے. آہستہ آہستہ کئی امراض کے علاج دریافت ہو جاتے ہیں. دعا یہ ایسی دوا ہے کہ یعنی اس کا تو کوئی سرا ہی نہیں ہے نا. دعا تو قبول ڈائریکٹ اللہ نے کرنی ہے. وہ اللہ پر تو کسی کا مطلب اللہ پر تو کوئی پابندی نہیں ہے نا. وہ جس کے لیے چاہے جو چاہے فیصلہ کر لے. تو یوں دعا کے ذریعے بھی شفا ملتی ہے. روحانی علاج کیے جاتے ہیں. روحانی علاج کا بھی کوئی کرائٹیریا تو ہے نہیں, ان سے بھی شفائیں مل جاتی ہیں. اور ڈاکٹروں کے کرائٹیریا بندے ہوئے. اچھا اب یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ روحانی علاج سے شفا ہو ہی جائے گی یا فلاں دعا کرے گا تو یہ ہمارا مریض جو ہے یہ جو کوما میں پڑا چھلانگ مار کر میدان میں دوڑنا شروع کر دے گا. یہ ضروری نہیں ہے اور ہو بھی سکتا ہے, ایسا بھی نہیں ہے. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو میرے دکھیارے اور جو مشکلات میں گرے ہوئے اسلامی بھائی ہیں, اسلامی بہنیں, وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یہ دن بھی گزر جائیں گے, گزر جائیں گے ہنستے کھیلتے سارے مراحل سے. غلامان محمد ہیں نہیں